تاریخ کی کتابوں میں کچھ واقعات سیاہی سے نہیں آنسوؤں سے لکھے گئے ہیں. کچھ قصے قلم سے نہیں قربانیوں سے بیان ہوتے ہیں. انہیں میں سب سے عظیم کربلا کی کہانی ہے. ایک ایسا واقعہ جس نے وقت کو دو حصے میں تقسیم کر دیا. حق اور باطل. یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ ایک امتحان تھا، ایمان کا، صبر کا اور اصولوں کے لیے مر مٹنے کا. اسی کہانی کی شروعات شعبان المعظم کی 2 یا 4 تاریخ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو الوداع کہا اور مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. شعبان کا زیادہ تر حصہ آپ نے مکہ میں گزارا اور پھر رمضان المبارک سے لے کر ذی الحجہ کی 8 تاریخ تک مکہ میں ہی قیام فرمایا. اسی دوران کوفہ والوں کے بار بار خط آنے لگے اور یزید ملعون کی بیعت سے انکار کی خبر مکہ پہنچی. کوفہ والوں نے دل سے عرض کیا، یا امام، آپ کوفہ تشریف لائیں. ہم نے اب تک یزید کی بیعت نہیں کی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایک فاسق، فاجر، پلید اور ظالم حکمران ہے اور اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. پھر جب امام حسین علیہ السلام کے پاس کم سے کم 150 کے آس پاس خط آ چکے تھے جن میں کفیوں نے سچے دل سے دعوت دی تھی، تو آپ نے اپنے حق بلندی کے لیے مکہ سے کوفہ جانے کا ارادہ کیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نم آنکھوں سے عرض کیا، یا مولا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے ہیں، امت کی رہنمائی آپ کے ہاتھوں میں ہے. یہ سفر خطرے سے خالی نہیں. مگر امام حسین علیہ السلام نے وہ خط انہیں دکھایا جن میں لکھا تھا کہ اگر آپ نہیں آئے تو ہمیں مجبوراً یزید کی بیعت کرنی پڑ سکتی ہے اور قیامت کے دن اللہ سے کیا جواب دیں گے. کیا کہیں گے کہ ہم نے نبی کے نواسے کو پکارا اور انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا. ایسے میں جب سب کو معلوم تھا کہ کوفہ والے بے وفا اور منافق قسم کے لوگ ہیں، پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے سفر کا ارادہ کیا. کچھ لوگوں نے مشورہ دیا پہلے کسی معتدل شخص کو بھیجا جائے جو حالات کا جائزہ لے. تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو مکہ سے روانہ فرمایا. انہوں نے ساتھ میں اپنے 2 صاحبزادے کو بھی لیا. ایک کا نام محمد اور دوسرا ابراہیم، جو 6 اور 8 سال کے تھے. تواریخ کی گواہی ہے جب حضرت مسلم کوفہ پہنچے تو ایک ہی دن میں لگ بھگ 18,000 لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے نام پر ان کے ہاتھوں پر بیعت کی. پورا شہر جوش کی لہر میں دوڑ گئی. ایسا لگا کہ جیسے حق نے دستک دی ہے. اسی رات حضرت مسلم نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، یا مولا، حالات یہاں آپ کے حق میں ہیں. لوگ آپ کے دیدار کو ترس رہے ہیں، ممکن ہو تو جلد تشریف لائیں. ادھر خط روانہ ہوتا ہے. ادھر یزید ملعون کو خبر ملتی ہے کہ کوفہ والوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے اور مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں بیعت کر رہے ہیں. اس وقت کوفہ کا گورنر صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے اہل بیت کی تعظیم میں کوئی کارروائی نہیں کی. مگر پھر جب یزید کو مخبروں نے خبر دی تو اس نے فوراً سوچا کہ اب کسی سے مشورہ لیا جائے.